اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الزکاة قال اللہ تعالی فی مقام آخر وآتوا حقہ یوم حصادہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، شعبان المعظم کی آج 17 تاریخ ہے۔ عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں اور کچھ لوگ رجب میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ زمینی فصل گندم اور اسی طرح تربوز تقریباً پکنے کے قریب ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے آج 2 مسئلے عرض کرنے ہیں، مسئلہ زکوٰۃ اور مسئلہ عشر، فضائل بھی اور مسائل بھی، چونکہ پھر آگے رمضان المبارک سے تعلق رکھنے والے بیانات کی ترتیب شروع ہو جائے گی۔ پھر عید الفطر تک تقریباً اس عنوان پہ بات کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ پہلی آیت مبارکہ پڑھی ہے، پہلے پارے سے تعلق ہے وآتوا الزکاة، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، وآتوا الزکاة، زکوٰۃ دو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، پھینکنے کا نہیں فرمایا، حقدار تک تلاش کر کے پہنچاؤ، وآتوا الزکاة۔ اور دوسری آیت مبارکہ کا تعلق 8ویں پارے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے باغات کو پیدا کیا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بیلیں زمین پہ بکھرتی ہیں، جیسے سبزیاں ہیں، یا اسی طرح اپنا تربوز وغیرہ ہیں، خربوزہ ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ غیر معروشہ، نیچے نہیں بلکہ ان کو چھپروں پہ چڑھایا جاتا ہے، جیسے انگور کی بیل ہو گئی۔ اللہ نے پھر کھجور کا بھی ذکر کیا، اللہ نے زیتون کا بھی ذکر کیا، انار کا بھی ذکر کیا۔ ان ساری چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب تمہاری کھیتی پک جائے نا تو اس اللہ کا حق ادا کرو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ عشر ادا کرو۔ گویا کہ دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہے اور دوسری آیت کا تعلق عشر کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ایک جیسا ہی استعمال کیا ہے، آتو کا لفظ استعمال کیا، وآتوا الزکاة، اور اسی طرح جو ہے وآتوا حقہ، عشر کے لیے بھی آتو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آتو کا معنی ہوتا ہے ادا کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب حیثیت یعنی مالدار پر مال کی زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اسی طرح زمیندار پر فصل کا عشر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ چونکہ نص قطعی سے ہے، اس لیے ایسے الفاظ اور قرآن کریم کی آیات جن میں کوئی اور احتمال وغیرہ نہیں ہے تو زکوٰۃ صاحب حیثیت پر فرض ہے، اور عشر کا تعلق ذرا اس سے نیچے آ گیا کہ وہ مال اپنا زمیندار کے اوپر عشر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اچھا، یہ فرض اور واجب جو ہے نا، لزوم عمل کے اعتبار سے کہ دونوں پہ عمل کرنا لازم ہے، برابر ہوتے ہیں۔ جیسے فرض چھوڑنے کی گنجائش نہیں تو واجب کے چھوڑنے کی بھی گنجائش نہیں ہے،
فرض رہ جائے تو قضا ہے، اگر واجب رہ جائے عشاء کی نماز اگر کسی کی قضا ہو گئی ہے تو 4 فرض پڑھے گا اور 3 وتر واجب ہیں ان کے بھی قضا پڑھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ لزوم عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب برابر ہیں۔ تھوڑا سا ایک باریک فرق ہے کہ فرض کی دلیل بڑی مضبوط ہوتی ہے بنسبت واجب کے، اس لیے اگر کوئی بندہ فرض کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر بن جاتا ہے، اور واجب کی واجبیت کا انکار کرنے والا گناہگار ہے، کافر نہیں۔ تو گویا کہ مالدار پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض اور زمیندار پر عشر کا ادا کرنا واجب ہے۔ پھر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ زکوٰۃ اور اسی طرح عشر کے لیے کتابوں کے اندر اس کو باب زکوٰۃ الزرع کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فقہ کی کتابیں جو ہیں ایک تو ہوتی ہے یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ الابل ہے، زکوٰۃ الصوائم ہے وغیرہ، زکوٰۃ الغنم ہے، زکوٰۃ البقر ہے، اونٹ کی ہے، بھیڑ کی، بکری وغیرہ جانور۔ اور اسی طرح عشر کے لیے فقہاء کرام باب کا عنوان قائم کرتے ہیں باب زکوٰۃ الارض، زکوٰۃ الزرع کہ کھیتی کی زکوٰۃ، یعنی گویا کہ عشر کو بھی پھر زکوٰۃ کے معنی میں استعمال فقہاء کرام کرتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء کی تحقیق یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ زکوٰۃ سے تعلق رکھتی ہیں فضائل کے اعتبار سے اور ترغیب کے اعتبار سے، ترغیب اور ترہیب کے اعتبار سے، وہاں زکوٰۃ کے ساتھ اگر ترجمے میں عشر کا لفظ ملایا جائے تو بالکل ٹھیک ہوگا، یہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ تو زمین کی زکوٰۃ ہے، فصل کی زکوٰۃ ہے، وہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ تو بہرکیف زکوٰۃ اور عشر دو مسئلے۔ اب زکوٰۃ اور عشر کے لیے اگر ہم اس کے فضائل کو بیان کرتے جائیں، پہلے تاریخی حیثیت کہ زکوٰۃ یاد رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے دوسرے یا تیسرے سال زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب بھیجا، امال کو بھیجا، تو وہاں میرے آقا نے ان کو زکوٰۃ کے ساتھ جو زمیندار ہیں ان سے عشر کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ فصلوں کے اندر ان سے عشر بھی لینا ہے۔ گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور عشر کی وصولی کے لیے میرے آقا نے خود بندوں کو منتخب فرمایا کہ تو ان کی ڈیوٹی لگئی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی دو لکھے ہیں علماء کرام نے، لغوی معنی۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا پہلا معنی ہوتا ہے پاک ہو جانا، اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آدمی کا بقیہ مال جو ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، میل کچیل نکل گیا، اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا، مال گویا کہ پاک ہو گیا۔ صاحب حیثیت نے، مالدار نے زکوٰۃ نکالی اور زمیندار نے اپنی فصل سے عشر نکالا، گویا کہ مال اور کھیتی اس کی پاک ہو گئی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ایک دوسرا معنی بھی زکوٰۃ کا علماء نے لکھا ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا معنی بڑھنا، اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مال اللہ کے راستے میں نکالتا ہے نا، اللہ کا حق، تو اللہ پروردگار کی طرف سے اس مال کے اندر پھر برکت آتی ہے جو اس کے پاس باقی رہا، اور گویا کہ ظاہری طور پر وہ مال کیا ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے برکت معنوی کی وجہ سے گویا کہ وہ مال بڑھ گیا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مالدار نے زکوٰۃ ادا کی، مال میں برکت آگے بڑھ گیا، اور زمیندار نے عشر ادا کیا، اب فصل کے اندر برکت آگے بڑھ گیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے قرآن میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سود اور حرام چیزوں کو اللہ مٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کوئی بھی ہو،
اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں اور اللہ جل شانہ سود کو، حرام کو اللہ مٹاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ظاہری طور پر صورتحال کچھ اور ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سود سے مال بڑھتا ہے اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہوتا ہے۔ یہ ہماری ایک ظاہری نظر ہے، لیکن یاد رکھیں حقیقت اس کے الٹ ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سود سے تو مال بڑھنا ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی کے اندر موٹاپا آ رہا ہے، جسم بے تکا سا جسم بڑھ رہا ہے، اس بڑھنے کو کون عقل مند صحت سے تعبیر کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے زکوٰۃ اور عشر، بظاہر مال کم ہو جا رہا ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ہاں بڑھ رہا ہے، اور یہ برکت ایسے آتی ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، زکوٰۃ کا خیال نہیں رکھتا، عشر کا خیال نہیں رکھتا، پھر اللہ پروردگار کی طرف سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا برکت کیسے ختم ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ برکت یوں ختم ہوتی ہے کہ راستے میں بیچارہ جا رہا تھا، اچانک کیا ہوا کہ کوئی چور اور ڈاکو جو ہے اس کا شکار ہو گیا، مال لے گیا، اور کسی کے ساتھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی، تھانے میں مسئلہ بن گیا، وہاں جا کے گھر میں پہنچا تو پتہ چلا کہ فلاں کو اچانک فلاں تکلیف ہو گئی، ہسپتال میں لے کے گیا اور اتنے پیسے خرچ ہو گئے۔ فرماتے یہ برکت کے اٹھ جانے کی مختلف صورتیں ہیں، اور جب بندہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ان چیزوں کے برکت آ جاتی ہے، اور اللہ پروردگار کی طرف سے پھر حفاظت بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو دو وجہ تسمیہ میں نے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں۔ نمبر ایک، زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا کہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کا معنی بڑھنا کہ زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی کے بعد مال اور فصل بڑھ جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پھر رحمت آ جاتی ہے۔ اور جو بندہ ادا نہیں کرتا، حدیث قرآن کریم کی آیت مبارکہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ سونا اور چاندی جمع کیا، اب اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کل قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر گرم کرنے کے بعد اس کے پہلوں، چہرہ وغیرہ ان ساری چیزوں کو اس کے ساتھ داغا جائے گا، اور آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مال جس میں بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن مال میں زکوٰۃ اور فصل میں عشر، اور کل قیامت کے دن اژدہا اور سانپ کی شکل بنیں گے، اور پھر یہ آدمی کے پیچھے، اور آدمی آگے دوڑے گا اور یہ پیچھے دوڑیں گے، اور آدمی کہے گا کہ مجھے بچاؤ بچاؤ، تباہی بربادی، اور یہ کہیں کہ میں تیرا مال، میں تیرا مال، بھاگتا کیوں ہے؟ چنانچہ اس حالت کے اندر اس کا پھر پکڑنا اور ڈسنا، زہریلا قسم کا سانپ کا بن جانا اور ڈسنے کے اوپر انتہا درجے کی تکلیف کا ہونا، یہ باتیں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں نا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے عذاب کے آگے یہ چیزیں رکاوٹ آ جاتی ہیں۔ اب بظاہر تو ہم نے زکوٰۃ نکالی اور عشر نکالا، لیکن اللہ کے عذاب کے آگے رکاوٹ کیسے؟ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو عذاب سر کی جانب سے آنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر قرآن کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تو نہیں آنے دوں گا، اور دائیں طرف سے عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، بائیں طرف سے عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے، روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، پاؤں کی جانب سے عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا خواہ بے شک زکوٰۃ ہے، عشر ہے، ویسے نفلی صدقات ہیں، یہ چیزیں اللہ کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، عذاب نا امید ہو کر واپس لوٹ جاتا ہے۔
قرآن بھی کام آ رہا ہے، نماز بھی کام آ رہی ہے، رمضان کے روزے بھی کام آ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی کام آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ ایک عقیدہ ہے، 4 اعمال ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ توحید اور رسالت یہ عقیدہ ہے، اس کی گواہی دینا۔ آگے 4 اعمال ذکر کیے ہیں اور ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ ان میں سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ گویا کہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مال کماتا ہے، من کسب طیبا خبثہ منع زکوٰۃ، فرمایا ایک آدمی نے حلال مال کمایا، بڑی محنت کیا ہے، مال کمایا، زمیندار نے بڑی محنت کی ہے، فصل تیار کی ہے، دکاندار نے محنت کی ہے، مال کمایا، اب اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ مالدار زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور زمیندار عشر ادا نہیں کرتا۔ من کسب طیبا خبثہ منع زکوٰۃ، جب زکوٰۃ اور عشر ادا نہیں کرے گا تو یہ چیزیں اس کے پاکیزہ مال کو ناپاک بنا دیں گی۔ خبثہ منع زکوٰۃ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ ومن کسب خبیثا لم تطیبہ الزکوٰۃ، ایک آدمی حرام مال اکٹھا کرتا ہے اور سود ہے یا کسی اور شکل میں ہے، اور کیا کہتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے کہ چلو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرام مال کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا حرام کو حلال نہیں بنا سکتا، وہ خبیث ہی رہے گا، ناپاک ہی رہے گا، وہ مال کبھی پاکیزہ نہیں بن سکتا۔ معلوم ہوا اس حدیث مبارکہ سے کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے اور زمیندار اپنی فصل کا عشر ادا نہ کرے، یہ چیزیں اس کے مال کو ناپاک بنا دیتی ہیں۔ سنیے ایک اور حدیث مبارکہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خلطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کیا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنی فصل کا عشر ادا نہیں کرتا، اب جب یہ پیسہ اور یہ فصل دوسرے پیسوں کے ساتھ فصل کے ساتھ ملے گا، نتیجہ کیا کرے گا، اب اللہ کی حفاظت ختم ہو جائے گی، تباہی اور بربادی کی شکل میں اور بے برکتی کی شکل کے اندر نتیجہ ظاہر ہوگا۔ یا تو ہلاکت کا لفظ آیا نا، بے برکتی کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاہ اللہ بالسنین، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مالدار مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور زمیندار اپنی فصل کا عشر ادا نہ کرے تو پھر اللہ پروردگار کیا ہوتے ہیں، اللہ کا غصہ اس طرح پھر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے کہ اللہ ان کو قحط میں اور بے برکتی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب یہاں سے زکوٰۃ اور عشر بند ہوگا، اوپر اللہ کی طرف سے وہ باران رحمت بند ہو جائے گی، پھر اللہ کی طرف سے گویا کہ بارش بھی بند ہو جائے گی، بے برکتی آئے گی اور تکالیف اور مصائب یہ چیزیں پھر اتریں گی۔ یہ حدیث مبارکہ میں بتا رہی ہیں۔ اگر بندہ ان چیزوں کا اہتمام کرے تو پھر کیا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ میرے آقا نے 3 باتیں ارشاد فرمائی اس ایک حدیث مبارکہ میں، اور بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ فرمایا مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اور فصل کا عشر ادا کر کے ان چیزوں کو محفوظ کر لیا کرو۔
حسنوا اموالکم بالزکاہ. حسن یہ عربی زبان کا لفظ ہے. حسنوا حسن سے ہے. عربی زبان میں حسن قلعے کو کہتے ہیں. پرانے زمانے میں بادشاہوں کے لیے ہوا کرتے تھے اور شہروں کے ارد گرد وہ حفاظتی قلعے وغیرہ کے اندر رہنے والا بندہ، دروازہ بند ہے قلعے کا، دیوار ہے بڑی موٹی اور اونچی، وہ بندہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور واقعتاً محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک اشارہ کیا کہ زکوٰۃ اور عشر کے ادا کرنے پر جیسے قلعے میں رہنے والا بندہ محفوظ ہو جاتا ہے تو اس بندے کا مال اور فصل بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے. حسنوا اموالکم بالزکاہ. اور دوسری بات میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ. اپنے مریضوں کا علاج جیسے ہم کرواتے ہیں، دوائی لینا سنت ہے، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرو کہ جب کوئی مریض ہے، کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے نا، تو صدقہ ادا کرو. صدقہ بلوں کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے اور بری موت سے رکاوٹ بن جاتا ہے. اللہ بری موت سے حفاظت فرماتے ہیں. ہمارے حضرت یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ ادا کرنے کی برکت سے جب بری موت سے حفاظت ہوگی تو اچھی موت ہوگی، ایمان والی موت آئے گی نا صدقے کی برکت سے. اور تیسری بات میرے آقا نے کیا فرمائی وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں اور حالات عجیب قسم کے آتے ہیں. فرمایا ان حالات کے اندر، مصائب اور پریشانیوں میں، امواج البلاء، کہ تمہاری طرف یہ بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آ رہی ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، مصائب ہیں، بلیات ہیں، آفات ہیں. تو پھر کیا کرو بالدعاء والتضرع، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ کر ان چیزوں سے بچ جاؤ. گڑ گڑا کر. ہمارا ایک مزاج ہے قومی کہ اللہ سے تعلق تو ہمارا واجبی سا ہوتا ہے، کوئی پریشانی آئی وہ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ اظہار ہوگا، اللہ کے سامنے آدمی بچ جائے ان چیزوں سے، اللہ اس تکلیف کو اور بیماری کو، اس مصیبت آفت کو دور کر دے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کا یا دعا مانگنے کا بھی موقع نہیں ملتا. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے اور فصل کا عشر ادا کرنے سے اس فصل میں اللہ کی طرف سے حفاظت آ جاتی ہے. اب اس کے اوپر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کیا ہے اور وہ واقعہ یمن کے ایک آدمی تھا، یمن کا رہنے والا، اور وہ آدمی بڑا زمیندار تھا. اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ زمین، باغات، فصلیں وغیرہ یہ چیزیں عطا فرمائی تھی. اچھا اس کی عادت کیا تھی؟ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ کیا کرتا کہ جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے نا تو فصل اور باغات کا پھل توڑنے کا جب وقت ہوتا، لوگ جتنے جمع ہو جاتے، حقدار آئے مانگنے والے، کسی کو محروم نہیں کرتا تھا، دیتا تھا، جتنے بھی آئے ہیں دے دیا اللہ کے راستے میں. چنانچہ وہ بندہ فوت ہو گیا. سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن من و عن قرآن کا یہ ترجمہ نہیں، اور جو حدیث مبارکہ میں 7 باتیں مفسرین لکھی ہیں ان کو ملا کر میں یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں. 29ویں پارے میں یہ واقعہ موجود ہے. وہ بندہ فوت ہو گیا، 3 بیٹے تھے، وارث بنے. چنانچہ جب باغ پک گیا، فصل تیار ہو گئی، اب پھل توڑنا ہے، فصل کاٹنی ہے. اب اس کے لیے تینوں بھائی، اب بڑا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے، بڑا بھائی اور درمیانہ بھائی دونوں کی رائے مل گئی ہے. کیا کرنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جا کر ہم نے فصل کاٹنی ہے اور باغات کے پھل توڑنے ہیں. کہ ہمارے والد صاحب تو وہ سادہ آدمی تھے، دن کے وقت کام کرتے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اب ہمارے افراد بڑھ گئے ہیں، اب ہماری ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہم رات کے وقت اندھیری رات میں ساری چیزیں اٹھا کر پھل بھی لے آئیں گے گھر اور فصل بھی گھر لے آئیں گے، لوگوں کو نہ دینا پڑے. چھوٹے بھائی نے مخالفت کی. اور آج بھی یہی کیفیت ہوتی ہے
اگر گھر کے اندر بابا جی ہو یا دینی ذہن والا بندہ ہو، جب وہ خرچ کرے نا تو بعض دفعہ وہ اولاد کو بڑے عجیب پیٹ کے اندر مروڑ اٹھتا ہے کہ جی یہ ان کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کو ضرورتوں کا پتہ نہیں ہے۔ یہی نظریہ ان دو بیٹوں کا تھا۔ اب چھوٹا بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی اس طرح نہیں کرنا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں جی اسی طرح کرنا ہے۔ اب وہ دو ووٹ تھے، اس کا اکیلا ووٹ تھا۔ بالآخر چل پڑے رات کے اندھیرے میں کہ جا کر اب کیا کرتے ہیں، فصل بھی اپنی اٹھائیں گے اور اپنا پھل بھی توڑیں گے۔ اور جب گئے اب دیکھتے ہیں کہ کوئی فصل نظر نہیں آ رہی، باغات نظر نہیں آ رہے۔ اب کیا ہو گیا، کوئی راستہ تو نہیں بھول گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہم کسی اور جگہ پہنچ گئے ہوں، اپنی زمین میں نہیں پہنچے۔ صبح کو جس وقت چاندنا ہونا شروع ہوا، دیکھا تو یقیناً اپنی زمین پہ کھڑے ہیں، بھولے نہیں ہیں، لیکن فصل جو ہے اور باغات جل کر راکھ بن چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر پتہ چلا کہ چھوٹی کی بات ٹھیک تھی، ہم نے نیت خراب کی نا، تو اللہ نے پھر ہمارے آنے سے پہلے آگ کو بھیجا۔ دیکھیں نا اللہ کی پکڑ پھر کیسے آتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے حق کو روکتا ہے نا، پھر بندے کی اختیار میں حالات تو ہیں نہیں، حالات تو میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے نا۔ تو جب انہوں نے نیت خراب کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو بھیجا، اور آگ نے ان کے آنے سے پہلے باغات کو جلا کر، فصلوں کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ اب پتہ چلا ان دونوں بھائیوں کو کہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے، والد صاحب کی ترتیب ٹھیک تھی اور ہم نے یہ غلط کام کیا ہے، اس لیے اب توبہ کریں۔ چھوٹے بھائی کی بات ٹھیک تھی، سچی پکی توبہ کی۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب سچی پکی توبہ کی نا تو پھر اللہ پروردگار نے ان کو باغات دیے، فصلیں دی، اور باغات پھر اس طرح آگے بڑھے کہ انگور کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ خچر بمشکل اس کو اٹھا سکتا تھا۔ اب ذرا دیکھیں نا، نیت خراب ہوئی تو کیسے بے برکتی، نیت ٹھیک ہوئی تو اللہ پروردگار کی طرف سے کیلے رحمتوں کا معاملہ۔ مشکات شریف کی روایت ہے، فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا جنگلات میں، وہاں بادل آیا اور آواز آئی کہ جی فلاں بندے کے فصل کو اپنا پانی پہنچا دو، لگا دو، اور وہ بادل سے بارش برسی، وہ ایک نالے کی شکل میں پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اب یہ آگے فصل کی طرف جا رہا ہے تو وہاں دیکھا ایک آدمی کدال لے کے، کسی لے کے کھڑا ہے۔ پوچھا بھائی جس بندے نے بادل سے نام سنا تھا نا، اپنی آنکھوں سے بارش کو برستا ہوا دیکھا نا، پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ جی میرا فلاں نام ہے۔ منو ان وہی نام بتایا جو بادل سے سنا تھا۔ اب وہ پانی لگا رہا ہے اور اس نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ بتائیں آپ اپنی اس فصل کے اندر کون سا عمل کرتے ہیں جو اللہ کے ہاں محبوب ہے کہ تیری فصل کو پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ پانی پہنچا دو، کوئی عمل تو بتانا۔ اس بندے نے بتایا کہ بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں کل اپنی فصل کی آمد، جب فصل تیار ہوتی ہے نا تو میں اس کے 3 حصے بناتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اپنی گھر کی ضروریات پر، اور ایک حصہ اس فصل کی ضروریات کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ تو پھر راز کھلا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے راستے میں جب بندہ خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، عشر کی شکل میں نے یہ عنوان اس لیے شروع کیا ہے نا کہ زکوٰۃ بھی زیادہ تر رمضان کے مہینے میں لوگ ادا کرتے ہیں، کچھ رجب میں ادا کرتے ہیں، اور فصل گندم کی وہ بھی پکنے کے بالکل قریب ہے میرے بھائی اگلے مہینے میں۔ تو اس لیے ارادہ بھی تھا کہ میں کچھ مسائل بھی کافی بیان کروں گا، لیکن فضائل کے اوپر جا کر بات جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ اب یہ برکت دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسے آئی۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ دیوبند میں، انڈیا میں ایک بزرگ تھے، اور وہ بزرگ کیا کرتے تھے، ان بزرگوں کا نام تھا شاہ جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ۔ ان بزرگوں کا کام کیا تھا کہ جنگل میں جا کر وہ گھاس وغیرہ توڑتے اور وہ گھاس کاٹ کر ایک گٹھری بناتے
اور منڈی میں لے آتے، یعنی جہاں گھاس جو ہے وہ بیچا جاتا تھا تو وہاں آ کر وہ گٹھڑی بیچتے، اور وہ جب حالانکہ گھاس بیچنے والے اور بندے بھی آ جاتے تھے، گھاس لے کر آئے ہیں، لیکن لوگ شاہ جی عبداللہ کی انتظار میں کھڑے رہتے، اور شاہ جی عبداللہ آتے گٹھڑی لے کر۔ اصول یہ ہوتا کہ جب وہ پہنچے گے نا اس جگہ پہ، سب سے پہلے جو گٹھڑی کو ہاتھ لگائے گا تو وہ اپنا چارہ کے خریدار وہی بنے گا، اور 3 پیسوں میں اس زمانے میں وہ چارہ بیچا کرتے تھے۔ 3 پیسے، اس زمانے میں پیسے کے پھر آگے حصے بنتے تھے نا۔ اب وہ 3 پیسوں میں، 1.5 صدی پرانا واقعہ ہے، یہ کون سا آج کا واقعہ ہے؟ اب وہ 3 پیسے ملا کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے، 3 پیسوں میں 1 پیسہ اپنی گھر کی ضرورت کے اوپر کیا کرتے، خرچ کرتے، اور 1 پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اور 1 پیسے کو جوڑ جوڑ کر اپنے پاس رکھتے۔ جب کچھ دنوں کے بعد وہ اتنا ہو جاتا کہ 10-15 بندوں کی، 20 بندوں کی دعوت ہو سکتی ہے، تو دارالعلوم دیوبند کے سارے اساتذہ کو بلا کر ان کی دعوت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ جی عبداللہ کی دعوت میں یہ اثر تھا کہ جب ہم ان کی دعوت کھا لیتے، 6 مہینے تک ہماری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ دیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے، نیت میں اخلاص بھی ہے۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ نکلا، میں نے عنوان شروع کیا تھا، وہ قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ پڑھی، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہے، وَآتُوا حَقَّهُ 8ویں پارے سے پڑھی، اس کا تعلق عشر کے ساتھ ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں انشاءاللہ فضائل کے ساتھ مسائل بھی بیان کروں گا، لیکن مسائل کے لیے وقت نے ساتھ نہیں دیا۔ زکوٰۃ کے بڑے تفصیلی مسائل ہوتے ہیں، اور عشر کے بھی مسائل ہیں میرے بھائی، لیکن یہ بوقت ضرورت چلو فضائل آ گئے، اور یہ میں نے بیان آج اس لیے منتخب کیا کہ یہ آج کر لیں گے تو پھر آگے عید الفطر تک تو رمضان کے متعلقہ مضامین چلتے رہیں گے۔ تو مسائل کی جہاں آپ کو ضرورت ہو، آپ اس فقیر کے ساتھ یا علماء کرام، مفتیان کرام کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے مسائل کو حل فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا